الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 آیز اینڈ 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی جو آیت آج کے سیشن کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 اور 165 کا سٹارٹنگ حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 اور 165 کے سٹارٹنگ حصے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 164 کے سٹارٹنگ حصے میں، ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلتے رہنے میں، وفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے کشتی جو کہ دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اس کے دریا میں تیرتے رہنے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو، جب زمین بالکل ختم ہو چکی تھی، جس کے اندر صلاحیت نہیں تھی پیداوار کی، مردہ زمین کو اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو پھیلایا پوری زمین کے اندر، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے بیچ میں اللہ کے حکم سے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی معلق ہیں ہوا اللہ کے حکم سے، نہ وہ زمین کی طرف آتے نہ آسمان سے اوپر۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِن النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ تو ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اولاً آیت نمبر 164 کے ابتدائی حصے میں، جس میں آسمان اور زمین کا تخلیق کیا جانا، آسمانوں اور زمین کا تخلیق کیا جانا، دن اور رات کا بدلتے رہنا، سمندر کے اندر کشتی کا چلنا اور پھر اس سے لوگوں کا نفع اٹھانا، اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے پانی کا نازل فرمانا بارش کے ذریعے، اور پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا کر دینا، اس کو دوبارہ زندگی دینا، اور پھر مختلف قسم کے جانور، مختلف سپیشیز کو زمین کے اندر پھیلا دینا، اور ان کی پیدائش اور ان کی تخلیق اور ان کا مختلف مقامات پر موجود ہونا، اور پھر ان جانوروں کے ذریعے انسانوں کو فائدہ حاصل کرنا حلال اور جائز طریقے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں زمین میں ویسٹ ونڈ، ایسٹ ونڈ، کولڈ ونڈ، ہاٹ ونڈ، اور یہ اس قسم کی جو ہواؤں کی جو قسم ہے، یہ ان کا چلنا، پھر بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو ذکر کیا، ان نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور ان نشانیوں کو ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے عقل مندوں کو، تمام اس انسانوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ان آیاتوں کے اوپر غور کرو، ان آیاتوں کے اوپر غور و فکر کرو، ان نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرو، اپنے ارد گرد کائنات میں جو ہونے والے پروسیسز ہیں، جو ہونے والے فنومینا ہیں، جو لاز ہیں یونیورس کے، ان کے بارے میں ریسرچ کرو، غور و تفکر کرو، اور غور و تفکر کرنے کے بعد، ان میں غور و فکر کرنے کے بعد، ان کی طرف توجہ کرنے کے بعد یہ دیکھو کہ یہ کس طرح سے ایک کاگز ہیں، یہ کس طرح سے گیئرز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کیلکولیٹڈ اور اتنے کلوزلی فٹ ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے سے اگر 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے ہوتا تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن یہ کس طرح سے ایک وہ نظام جو دور سے دیکھنے پہ کیوٹک نظر آتا ہے، جو دور سے دیکھنے میں ایک دم بکھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب اس کا غور سے بڑا کلوزلی معائنہ کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ یہ بڑا کیلکولیٹڈ اور بڑا کیلیبریٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ بڑا ہی کلوز لنک ہے، اور ایسا لنک ہے کہ اگر ڈیسیملز میں کچھ نمبرز کا بھی فرق ہوتا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اتنا فائن ٹیونڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رابطہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہو۔ تو ان نشانیوں پر غور و فکر کرو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان کے بارے میں تفکر کرو، ان کے بارے میں سوچو، ان کے بارے میں ایکسپیریمنٹس کرو، ان کے بارے میں تھیوریز نکالو، آبزرو کرو اپنے ارد گرد موجود فنومینا کو،
آسمان میں دیکھو سورج کا نکلنا، اس کا ڈوب جانا، پھر چاند کا نکلنا، ستاروں کا آ جانا، دن میں گرمی کا ہونا، رات میں ٹھنڈک کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، ایک مخصوص وقت میں ایک مخصوص جگہ سے چلنا، ایک مخصوص ڈائریکشنز میں آنا، ہر ہوا کا ایک مختلف ڈائریکشن کے اندر چلنا، ان تمام چیزوں کے اندر، اور پھر ان کا آپس میں انٹریکشن، اور ان کے انٹریکشن سے موسموں کی تبدیلی، بادلوں سے بارش کا آنا، اور پھر بادلوں کا ہوا میں معلق رہنا، ان تمام چیزوں کے اندر جو نشان پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، یہ فائن ٹیونڈ ہونا ہر چیز کا، ہر نعمت کا، ہر فینومینا کا، ہر پروسیس کا، اس طرح سے کیلکولیٹ اور کیلیبریٹڈ ہونا کہ ایک دوسرے کو بالکل کمپلیٹلی کمپلیمنٹ کرتی ہے، ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے، جیسے لنکس ہوں ایک چین کے اندر، جیسے کڑے ہوں ایک چین کے اندر۔ تو یہ سب اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ کوئی ایک ایسی ذات موجود ہے جو بنانے والی ہے، کوئی ایک ایسی ذات موجود ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور پھر اس کو اس طرح سے بنایا کہ وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہو، کہ وہ انسان کی زندگی کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو نرشمنٹ دینے کے لیے، اس کو گروتھ دینے کے لیے وہ ماحول سازگار ہو جائے، وہ انوائرمنٹ اس کو سپورٹ کرے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری انعامات اس انسان کے لیے اللہ نے دی ہیں، یہ اس کی نعمتیں، یہ اس کی انعامات ہیں۔ تو عقل مند کے لیے یہی کافی ہے کہ جب وہ ان نشانیوں پر غور و تفکر کرے، جب وہ ان نشانیوں کے بارے میں دیکھے، اور دیکھنے کے بعد وہ ان کی کلوزنس، ان کی لنک کو دیکھے، اور لنک کو دیکھنے کے بعد جب وہ سمجھ لے کہ یہ سب کسی ایک ذات کی طرف سے ہے، تو پھر وہ اس کی عبادت کی طرف متوجہ، اس کی شکر کی طرف متوجہ۔ اور یہ ایک عقل والے شخص کے لیے، ایک عقل مند شخص کی نشانی ہے، اور اس کے عقل کی درستگی کی نشانی ہے، ایک شخص کے واقعی عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایز مسلمز ہمیں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ جو چیلنج ہے، یہ جو ایک ہدایت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے، یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند ایک کافر بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ کافر اس وقت عقل مند ہو سکتا ہے کہ جب وہ دنیا کی جو نشانیاں ان کی طرف توجہ کرے، اور توجہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک ذات اس کو بنانے والی ہے، اور پھر وہ قرآن و اسلام کی طرف آ جائے۔ تو ہم ایز اے مسلمز، ہم بھی تو اس عقل کے متحمل ہیں، ہمارے اندر بھی تو یہ عقل موجود ہے، یہ صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے۔ تو اس دعوت کا، اس چیلنج کا کیوں نہ ہم بھی جواب دیں، اس سینس میں کہ ہم جو دور جدید کے علوم ہیں، جو سائنسز ہیں، ان کو سیکھیں، ان میں مہارت حاصل کریں، ان میں ایکسپرٹیز حاصل کریں۔ ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد ان میں ریسرچ کریں، کائنات کے مختلف اسپیکٹس کے اوپر، مختلف ڈائمنشنز کے اوپر ریسرچ کریں، ان کو دیکھنے کے بعد ان لوگ کے ریپرزینٹ کریں، یہ دکھائیں کہ دیکھیے یہ فینومیناز موجود ہیں، اور یہ فینومیناز اتنے فائن ٹیون ہیں، اتنے بہترین طریقے سے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس نہیں سکتا کہ کوئی بنانے والا موجود نہ ہو۔ ہمارے رب نے ان کی طرف نشاندہی، ہمارے رب نے، قرآن نے، نبی کریم نے 14 سال پہلے ان کی طرف ہمیں نشاندہی فرما دی تھی، اور ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم کائنات میں دیکھیں، تفکر کریں، اور تفکر کرنے کے بعد ان نتیجوں پہ پہنچیں کہ جو ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر اور یقین، اس کی نعمتوں کا اور شکر کرنے والا بندہ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاً اس چیلنج کو دیا ہے۔ اولاً تو یہ سب کے لیے چیلنج ہے، ساری انسانیت کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اگر عقل رکھتے ہیں تو ان نشانیوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ لازماً پہنچیں گے کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اس کائنات کو بنانے والی کوئی ایسی ذات موجود ہے جو انسان کی ٹیک کیئر کر رہی ہے، جو انسان کو ایز اے اسپیشیز اس کو بچا کے رکھ رہی ہے اور اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور اس کے لیے ایک ایسا ماحول اس ذات نے بنایا ہے، بغیر اس انسان کے چاہے، بغیر انسان کی دعا کے، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رحمانیت سے، اپنی رحیمیت سے، کہ جو اس کے وجود کو سسٹین کر سکے۔ تو عقل مند وہی شخص ہوگا کہ جو اس کریم رب کو پہچانے، اس کی پہچان کرنے کے بعد پھر اس کی شکر کی طرف آئے، اور شکر کے طریقے یہ ہیں کہ پھر اس کی عبادت کرے۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کہیں، اور بدن سے شکر یہ ہے کہ پھر اس کی عبادت کی طرف آئے، اس کو ایک مانیں، شرک نہ کریں، اس کی عبادت کی طرف آئے، نمازوں کی طرف آئے، روزوں کی طرف آئے، عبادات کی طرف آئے، اس کے دین کو پہچانے، اس کے انبیاء کو پہچانے، اس کے محبوب کو پہچانے۔ لیکن اسی کے بعد پھر ایک اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن، ایک بہت امپورٹنٹ جو آیت کا اسٹارٹنگ حصہ ہے 165 کا، اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاتا ہے، اور یہ کنیکشن ان دونوں آیت، پچھلی آیت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا کنیکشن ہے اور بڑا انٹرسٹنگ کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ عقل کا ذکر فرمانے کے بعد، عقل مندوں کا ذکر فرمانے کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت کے اندر اسٹارٹنگ میں ہی اللہ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اپنے خدا بنا لیے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ کتنے وہ اللہ نے عقل دی، یہ دماغ ان کو دیا، اور دماغ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور رکھا۔ یہ اللہ کی عنایت کی ہوئی نعمت ہے،
لیکن وہ اسی نعمت سے کائنات پہ غور و تفکر کرتے ہیں، اور تفکر کرنے کے بعد وہ اتنی بڑی بیوقوفی کرتے ہیں کہ ان کے سامنے سب آیا ہوتا ہے، سب کھل جاتا ہے کہ یونیورس کتنا کنیکٹڈ ہے. یہ انسان کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں وہ ان میں سے اس کا ایک ایک ذرہ یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک بنانے والا موجود ہے، ایک ایسی ذات موجود ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کے ہر فنومینا، ہر لا، ہر آیوٹا کو پیدا کیا. لیکن وہ اپنی عقل، اس کے آگے اپنی عقل کی جو اس نے جو عقل کا ایک الہ اور ایک معبود بنا لیا ہوتا ہے، وہ اس کو خدا کی ذات کو ماننے سے روک دیتا ہے. اور یہ حقیقی عقل نہیں، یہ حقیقی عقلمند نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے آگے شیطان نے اپنی ہی عقل کی پٹھی باندھ دی ہے، اور وہ اس کی عقل اس کو یہ گوارا نہیں کرتی. اس نے اپنی عقل کو، سائنس کو، اس مینٹالٹی کو، اس مائنڈ سیٹ کو اپنا خدا بنا لیا، اور وہ اسی خدا کی پرستش کرتا ہے، اور اسی خدا کے پیچھے وہ تمام خدا ذات باری تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے. اور اس نتیجے پہ آتا ہے کہ نہیں، جو خدا ہے وہ سائنس ہے، جو خدا ہے وہ عقل ہے. اگر عقل میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عقل میں نہیں آتا تو اس کو رد کر دیا جائے. وہی نعمت جو اللہ نے دی تھی وہ اسی کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. وہی نعمت جو اللہ نے اس کو عنایت کی تھی تاکہ ذات باری تعالیٰ کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کی طرف توجہ کرے، اس کے شکر کی طرف آئے، اس کی عبادت کی طرف آئے، وہ اسی نعمت کے ذریعے اپنی گمراہی کا، اپنے ابدی ہمیشہ کے لیے عذاب کا سامان بنا لیتا ہے. صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ تفکر کرنے کے بعد، وہ اپنی عقل کے استعمال کے بعد اللہ کی ذات اور اس کے نتیجے پہ نہیں پہنچتا. اس سے ہمیں ایک اور چیز جو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے، عقل مندی یہ نہیں، اور عقل مند وہ نہیں کہ جو کائنات میں غور و تفکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے، یا اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے بہت سارے خدا ہیں، بلکہ ہے اور اپنی عقل کی صلاحیت اور صلاحیتوں اور جو نعمت اور جو عقل کا جو نور اللہ نے اپنی انسان کے دماغ میں اس کو بخشا ہے اور جو عطا کیا ہے، جو عنایت کیا ہے، اس صحیح عقل مند وہ ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنے والا وہ ہے کہ جو کائنات میں غور و تفکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی رب ہے، کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس کے اندر یہ نشانیاں رکھی ہیں، اور یہ نشانیاں صرف اس لیے رکھی ہیں تاکہ یہ انسان، یہ عاجز بندہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اس ذات کے یقین، اس ذات کی طرف توجہ کرے، اس ذات کی طرف آئے، اس پہ اس کا یقین پختہ ہو، اس کی قدرت پہ یقین پختہ ہو، اس کے خالق ہونے پہ یقین پختہ ہو، اس کے رازق ہونے پہ یقین پختہ ہو. وہ اس ذات سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، اس کے حق اور سچ پیغام کی طرف متوجہ ہو، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس کے حبیب کو ڈھونڈے، اس کے دین کو ڈھونڈے، اور تلاش کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ جڑ جائے اور اس کو مضبوطی سے تھام لے. اور وہ صرف ایک ہی دین، یہ دین اسلام ہے. یہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کو عطا ہوا ہے. تو کیا ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ کائنات کی طرف توجہ کر کے اس میں غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ کے اوپر اپنے ایمان، اپنے یقین کو مزید اور پختہ کریں، ان سائنسز کی طرف جائیں تاکہ مسلمان اس کے اندر، مسلمان سائنسدان اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھیں، اور وہ ریسرچ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ ذہن دیں کہ جو چیزیں تم پڑھ رہے ہو، جن چیزوں کو تم سمجھنے کی آج کوشش کر رہے ہو ان ڈیٹیل کے اندر، ڈیٹیل میں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، یو ٹرائنگ ٹو لرن دیز تھنگز ان ڈیٹیل. ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی نے ان کو 1400 سال پہلے اشاروں اور کنایوں کے اندر سمجھا دیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں ذکر کر دیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں بتا کے جا چکے ہیں. اور اصل بات ان ڈیٹیلز کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اصل بات اس ذات کو پہچاننا ہے. اصل جو ہے وہ اس ذات کو پہچاننا ہے جس نے ان ڈیٹیلز کو پیدا کیا، جس نے ان سارے لاس کو پیدا کیا جن کو تم سمجھ رہے ہو، اور آج ان کو پڑھنے کے بعد تم اشش کر اٹھتے ہو. تو اصل یہ نہیں کہ یہ لا سمجھ میں آ جائے، اصل یہ نہیں کہ یہ ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے، اصل یہ ہے کہ اس ڈیٹیل کو پڑھنے کے بعد تمہیں وہ نور، وہ معرفت اور وہ دل میں وہ ایمان اور وہ عقیدہ عطا ہو کہ جس سے تم اللہ کی ذات کو پہچان سکو، جس سے تم اللہ کی ذات کا قرب حاصل کر سکو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے میسج کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.